السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو دفن شدہ تعویذات، چاہے وہ کسی قسم کے بھی ہوں، اگر کوئی آدمی آپ پر جادو کرتا ہے، وہ جادو کالا ہو، پیلا ہو، سفلی ہو، کسی قسم کا بھی جادو اس نے کیا، یا اس کے علاوہ کسی نے اگر آپ پر تعویذات کر دیے اور کہیں اس نے دفن کر دیے، یا مچھلی کے منہ میں رکھ کر سیل کر اسے دریا کے اندر، سمندر میں، نہر میں بہا دیا، یا کسی نے تعویذات لکھ کر پتلیوں کے منہ میں رکھ کر اس میں سوئیاں ڈال کر سندور لگا کر کے اور اس کے اندر لیمبو رکھ کر سیلا اور سیل کر کے کسی قبر میں دفن کر دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو طریقہ میں آپ بتا رہا ہوں، آپ اس کو اپنائیں۔ جہاں کہیں بھی تعویذات دفن ہوں گے، چاہے وہ سمندر میں بہائے گئے ہوں، نہر میں بہائے گئے ہوں، دریا میں بہائے گئے ہوں، یا پھر اس کو کہیں قبر میں دفن کر دیا گیا ہو، کسی بھی صورت میں ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ تعویذات جو ہے وہ نکل آئیں گے۔ کیونکہ آج کل بڑے عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ طریقے سے تعویذات کیے جاتے ہیں، جادو سحر کیا جاتا ہے۔ یہ تو چند ایک چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اگر مچھلی کے منہ میں ہو، منہ سیل کر دریا، سمندر، نہر کے اندر بہا دیا جائے، تو وہ جب تک کہ منہ کے اندر وہ چیزیں گلتی رہتی ہیں، آپ کا نقصان ہوتا رہتا ہے، جانی بھی، مالی بھی۔ جب وہ گل سڑ جاتی ہیں تو انسان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر تکلیف میں بندہ مبتلا ہوتا ہے کہ مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، چیک اپ کراتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، رپورٹیں بالکل کلیئر آتی ہیں، دوائی لیتا ہے، 2 سے 3 دن وہ دوا کو فائدہ دیتی ہے، اور دوا جو ہے فائدہ دینا بعد میں چھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح پریشانی کے عالم میں جس پر اس طرح کے جادو کیے جاتے ہیں، وہ در بدر دوڑتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور مریض دن بدن گلتا رہتا ہے، لوہے کی طرح سڑتا رہتا ہے، اور اسی بھاگ دوڑ کے اندر وہ جو تعویذ مچھلی کے منہ میں ہوتا ہے، یا زمین میں دفن کیا ہوا ہو، یا پھر قبر میں دفن کیا ہو، وہ تعویذات جب گلتے ہیں تو بندہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ موت اور زندگی جو ہے یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اس طرح کی موت آتی تب ہے جب انسان کے نصیب میں موت اسی طرح کی لکھی ہوئی ہو، لیکن ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم جو ہے اس کا علاج کریں۔ جسمانی بیماری ہے تو ہم اس کا بھی علاج کریں، روحانی بیماری ہے تو اس کا بھی علاج کریں، اللہ سے فریاد کریں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق علاج کے ساتھ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ علاج کروائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے مجبور بے بس لوگ ہوتے ہیں، ان تک جو ہے یہ ویڈیو جب پہنچتی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ کو بھی اس کار خیر میں جو ہے حصہ آپ کا مل جاتا ہے اور آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقے کا اہتمام کرنا ہے جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ نماز پڑھنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے ہیں۔ اب جس آدمی پر آپ کو شک ہو کہ اس نے میرے اوپر تعویذات کر دی ہے، جادو کر دیا یا کچھ بھی کر دیا، بہتر یہ ہے کہ اس کے صحن سے مٹی آپ اٹھا لیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر کیا کریں کہ آپ یہیں سے بھی مٹی اٹھائیں اور چھوٹا سا ایک مٹی کا برتن لیں، چھوٹا سا ایک مٹی کا برتن لے لیں اور
ایک کپڑا آپ بلیک رنگ کا لے لیں، لیکن آپ کا جو کپڑا ہے وہ بالکل نیا ہونا چاہیے، پرانا نہ ہو، استعمال شدہ نہ ہو۔ جو برتن آپ لیں گے وہ بھی نیا ہونا چاہیے، پرانا نہ ہو۔ اب وہ مٹی اس کے اندر ڈال دیں، کپڑا اس کے منہ کے اوپر باندھ لیں، اور اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں، اور فضا کے اندر ایک گلدائرے میں یہ نیت کر کے آپ پھونکیں کہ میں اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنے مال کا، اولاد کا حصار کر رہا ہوں۔ حصار کرنا لازمی ہے۔ اب آپ کا مریض، اگر مریض خود کرتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اگر مریض خود نہیں کر رہا، کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہے، تو پھر اس مریض کو آپ اپنے سامنے بٹھائیں گے، اول اور آخر درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی درود پاک ہو، 3 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد درمیان میں آپ نے یا حیو یا قیوم، بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے، برحمتک استغیث، یہ نہیں پڑھنا آپ نے، یا حیو یا قیوم۔ آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں انتہائی توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے جو ہانڈی آپ نے سامنے رکھی ہے تھوڑا سا وہ کپڑا اٹھائیں گے اور اس کے اندر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ آپ یقین جانیں گے کہ آپ اس کو صرف 3 دن کر لیں، اور 3 دن کے اندر جہاں کہیں بھی یہ تعویذات ہوں گے وہ نکل کر اس کے اندر آ جائیں گے۔ آپ نے پھر اس کو کھولنا نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی لے جا کر کے کھڈا کھودیں کم از کم 2.5 سے 3 فٹ کا، اور اس ہانڈی کو آپ نے دفن کر دینا ہے، اور ساتھ میں پانی رکھیں گے، پانی کو دم کریں، اس مریض کو پلائیں، اور خود سے بھی آپ اس مریض کو دم کر لیں۔ اور باقاعدہ اگر اس کا آپ چولہا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 1.25 لاکھ جو ہے نا اس کو آپ پڑھیں گے، چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، لیکن پڑھنا آپ نے وضو کے ساتھ ہے۔ جب آپ اس کا چولہا کر لیں گے تو یہ وظیفہ جو ہے تبھی آپ کو فائدہ دے گا۔ پہلے سے آپ اس کا چولہا کریں، اور چولہا کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے کسی بھی مریض کا کام کرنا چاہتے ہیں، کار خیر ہے، انشاءاللہ پرانے سے پرانا جادو ہو، سحر ہو، اور اگر تعویذات دفن ہیں، زمین میں ہیں، قبر میں ہیں، دریا میں ہیں، سمندر میں ہیں، نہر میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ تعویذات وہ خود بخود اس ہانڈی میں آ جائیں گی، اور اس ہانڈی کو آپ اللہ کے سپرد کریں، بند کر دیں، اس کے بعد آپ صدقہ کر لیں، انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔